بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور وظائف سیریز میں میجک وظائف سیریز کے نام سے ہماری یہ 7ویں یا 8ویں پلے لسٹ ہے۔ ٹوٹل 10 پلے لسٹیں ہم نے بنائی ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے، تو تقریباً ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ چند ایک مسائل کے لیے جیسے اسٹڈی کے حوالے سے وظائف ہو گئی، اس طرح چند ایک مسائل ہیں جن کے لیے ہم نے پلے لسٹ ابھی تک نہیں بنائی، اور وہ آسان وظیفہ آفیشیل پر سٹارٹ کی جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ۔ تو آج کے عمل کی بات کریں تو یہ عمل جادو کی تشخیص کے لیے، اگر آپ پر واقعی جادو ہے تو 2 چیزیں ہیں۔ جادو کرنے والا آپ کو خواب میں نظر آ سکتا ہے، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہوا تو، کیونکہ بعض اوقات ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں اور اوپر انہوں نے شرافت کا ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، آپ کے وہ سب سے زیادہ سگے ہوتے ہیں اور اندر سے وہی آپ کی سب سے زیادہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان سے کروا رہا ہے، تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خواب میں آپ کو نظر آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب میں آپ جو دیکھتے ہیں اس خواب کی تعبیر آپ کو پتہ نہ ہو، اور آپ اپنی طرف سے غلط سوچتے رہیں۔ اور میں نے بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، تھمبنیل بنانے کا یہ بیسیکلی مقصد ہی یہ تھا کہ میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ جادو کرنے والا خواب میں نظر آئے، تو اگر ایسے نظر آنے لگ جائے تو پھر تو سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں، پھر تو کوئی بھی جادو کسی پہ نہ کر سکے۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو وظائف اس طرح اپلوڈ کی جاتے ہیں، تو ان وظائف کی وجہ سے جو ان کو خواب میں نظر آتا ہوگا اس کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہوں گی، اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا، کتنی زیادتیاں ہوتی ہوں گی، تو کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، اور اس بیس پہ بھی ہو رہے ہیں۔ رات کو عمل کر کے سوئے، اب جس بندے کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، جس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، وہ کہیں خواب میں آ گیا، اب اس سے سارے تعلق ختم کر دیے، اور خواب کی بیس پر اس پر الزام لگا کہ تم نے ایسے کیا ہے ویسے کیا ہے۔ کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ خواب جادو کا ایک سنت توڑ ہے، سنت علاج موجود ہے، وظائف موجود ہیں، علاج موجود ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو ضرور چیک ہی کرنا ہے کس نے کیا ہے۔ حالانکہ میں حقیقت بتاؤں، 1,00,000 لوگوں میں سے صرف ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو واقعی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بلیک میجک کی وجہ سے، ورنہ 99% لوگ وہ ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے اس طرح کی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بڑا کوئی بلیک میجک ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کو جس طرح بولتا ہے، اس کے لیے کسی بلیک میجک کی ضرورت ہے؟ عزیز و اقارب کے ساتھ جو قطع تعلق ہی کر کے بیٹھا ہے، اس کو کسی بلیک میجک کی ضرورت ہے؟ جو رشتوں سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک رویے ہیں اس کے، اور اخلاق کی پستیوں میں یہ گرا ہوا ہے، بد اخلاقی اس میں اس قدر زیادہ ہے، تو اس کے لیے کسی بلیک میجک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے عمل ہی ساری کی ساری بربادی ہے۔ تو اس لیے آپ میری بات ذہن میں رکھیے۔ اب میں ترتیب بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلا کام، بیسک انسٹرکشن فار وظائف سیریز کے نام سے ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا تھمبنیل اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سامنے شو ہوگا، 4 ہدایات وظائف سیریز کے لیے۔ تو آپ اس پہ کلک کر لیجیے گا، وہ ویڈیو اوپن ہوگی، اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ اس میں جو 4 کام بتائے گئے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، اینڈ پہ لنک ہوگا اس کا۔ ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے، جو ویڈیو کا نام ہے، آپ اس نام کو کلک کریں گے، پریس کریں گے تو نیچے بار کھلے گا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بیسک انسٹرکشن فار وظائف سیریز، تو نیچے لنک ہے، آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں، اس کو ضرور سنیں۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے، یہ ایسا کرے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت جب آپ کی حفاظت فرمانے پہ آ جائیں، فیصلہ فرما لیں آپ کی حفاظت کرنی ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جوڑیے، نہ ان چیزوں میں پڑیے، نہ اپنی آخرت خراب کیجیے، اللہ کو اپنا بنا لیں، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس جھنجھٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب چلتے ہیں تشخیص کی طرف کہ آپ کو واقعی بلیک میجک ہے یا نہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، لاسٹ 2 سورہز آف قرآن، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 2 صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الناس۔ تو یہ ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ اور پھر سورۃ الناس، یہ 2 دفعہ ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں صورتیں پڑھتے جانا ہے، ایک عدد گنتے جانا ہے، 70 ٹائمز آپ اس کو پڑھیں گے، پانی پر دم کر کے استعمال کریں، دیواروں پہ بھی چھڑکیں، گھر کے سب بندوں کو استعمال کروائیں۔ 3 دن آپ نے یہ کرنا ہے، بس 3 دن کے اندر اندر آپ جس پریشانی، مصیبت، تکلیف، مسئلے میں گھرے ہوئے تھے، اس مسئلے میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کو چینجنگ نظر آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ بلیک میجک تھا، سمجھ جائیں آپ پہ اثرات تھے۔ اس کے لیے کسی بندے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو کارڈ کے لیے اور نظر بد بندش کے نام پہ یہ جو لوٹنے کے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ انتہائی گمراہی کی میں سمجھ ایک پیک سطح ہے کہ انتہائی بلندی پہ پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوٹ رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو بس یہ میری چند بیسک انسٹرکشنز ہیں، خدا را اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ صورتیں پڑھیں، محسوسیاں میں بس اس کو نہیں کرنا، تو خود نہیں کر سکتے کوئی اور کر لے۔ یہ پانی سارے گھر کے بندے استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی 1 دن کا دم کیا ہوا دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی استعمال کرنا ہے، یعنی بوتل ایک ہی ہو، اس میں دوسرے دن کا پانی بھی پڑا ہوا پانی پہ دم کریں، تیسرے دن کا پڑا ہوا بھی اسی پانی پہ دم کریں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس یہی میتھڈ ہے، اور اس پر عمل ضرور کیجئے، اور اس وظائف سیریز کے نیکسٹ وظائف اپلوڈ ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان وظائف کو کرتے رہیں گے تو آئندہ آنے والے اثرات بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔